جانے ابا نے میری ماں کو میرے بارے میں کیا کہا، جانے ماں پر کیا گزری، مجھے خبر نہ تھی۔ میں جانا نہ چاہتی تھی۔ ماں اور باپ اب میرے لیے بے معنی تھے۔ سوتن سمجھدار تھی، وہ اپنے شوہر کی فرمانبردار تھی اور اس کی لڑکیاں بھی۔ انہوں نے مجھے پیار دیا۔ سوتن نے بڑی بہن کی طرح خیال رکھا۔ اس کی لڑکیاں میرے آرام کا خیال رکھتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں ہم کو تو بس بھائی چاہیے، کیونکہ ہماری ماں کسی آپریشن کے سبب بچے کو جنم نہیں دے سکتی۔ ہم چاہتی ہیں کہ ہمارا کوئی بھائی اور وارث ہو۔ ابا نے ہی ایک دن حمزہ کو بتایا کہ میں کہاں ہوں۔ وہ بیچارہ تو یہ سن کر بھکلا ہی گیا کہ میں ایک ادھیڑ عمر اور دل کے مریض شخص کی ملکیت ہو چکی ہوں۔ اسے یقین نہ آتا تھا۔ وہ گاؤں کے کچھ معزز لوگوں کو اکٹھا کر کے میرے خاوند کے ڈیرے پر آیا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میں اس کی منکوحہ ہو چکی ہوں تو وہ واپس چلا گیا۔ میں ادھر روتی اور پچھتاتی تھی، اے کاش حمزہ کے ساتھ ہی بھاگ کر اس کے گھر چلی جاتی تو میرے اس کے ساتھ شادی ہو جاتی۔ جس ستیلے باپ کی لاج رکھی اس نے کیا کیا۔ حمزہ کے ڈیرے پر آمد کے بعد میرا شوہر بہت شکی مزاج ہو گیا۔ پہلی بیوی سے کہتا اس پر کڑی نظر رکھو، مگر وہ عورت اعلیٰ مزاج کی تھی، مجھے کچھ نہ کہتی۔ میرا جی گھبراتا تو محلے میں اپنے ملنے والوں کے گھروں میں بھی لے جاتی تاکہ میرا جی بھلا رہے۔ وہ کہتی یہ بھی بیچاری انسان ہے، کسی کی بچی ہے، اس پر ظلم کرنا ٹھیک نہیں۔ وہ شوہر کو سمجھاتی کہ یہ اچھی لڑکی ہے، نیک دل ہے، اس پر کبھی شک مت کرنا۔ ہمارے اس محلے میں حمزہ کی ایک کزن دلشاد بھی رہتی تھی۔ حمزہ نے اپنی داستان غم اسے سنائی۔ اس نے آ کر مجھے بتایا کہ حمزہ تم سے ملنے آیا ہے۔ وہ بہانے سے مجھے اپنے گھر لے گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ رو پڑا اور میں بھی رونے لگی۔ جب میں نے بتایا کہ ستیلے باپ نے مجھے بیچا ہے تو وہ یہ سن کر پاگل سا ہو گیا اور اپنے بال نوچنے لگا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے یہاں سے بھاگ جانے کا مشورہ دیا کہ تمہارے ساتھ زبردستی میں دھوکہ ہوا ہے، یہ شادی درست نہیں، ہم عدالت سے رجوع کریں گے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میں گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ جب میری ماں کی دوسری شادی ہو رہی تھی اور میں اپنے حقیقی باپ کو یاد کر کے رو رہی تھی، کس سوچ میں گم ہو گئی ہو، جواب کیوں نہیں دیتی؟ حمزہ نے مجھے جھنجھوڑا مگر میں خاموش تھی۔ میں امید سے تھی، اس کو کیسے کہہ دیتی کہ تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ میرے اور حمزہ کے بہت سے خواب تھے، مگر اب کچھ امیدیں میں نے اپنے ہونے والے بچے سے وابستہ کر لی تھی۔ حمزہ مجھ سے لاکھ محبت کرتا، لیکن وہ کسی اور کے بچے سے تو وہ پیار نہیں کر سکتا تھا جو کوئی سگا باپ اپنے بچے سے کر سکتا ہے۔ تبھی میں نے یہ جانا کہ ایک شادی شدہ اور بچے والی عورت شوہر کے گھر سے بھاگے تو ساری زندگی زمانہ اسے بھاگی ہوئی عورت سے ہی کہے گا، اور یہ بات ان کی اولاد کے لیے ایک تانا بن جائے گا۔ اب جو کچھ خدا نے مقدر میں لکھ دیا تھا مجھے مل گیا تھا۔